اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی دوست پیارے خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم نے مخرج نمبر 14 سے ابتدا کرنی ہے، تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ مخرج نمبر 14، زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے اندر والے کنارے۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صاد، نمبر 2 زا اور نمبر 3 سین۔ صاد، زا اور سین، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے اندر والے کنارے۔ ان تینوں حرفوں کو صفیریہ کہتے ہیں۔ صفیریہ کا معنی ہے مثل سیٹی کے، یعنی جب ہم یہ حرف ادا کریں گے، حروف صاد ہے، زا ہے یا سین، تو ان میں سیٹی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مخرج نمبر 15، فا کا مخرج ہے۔ نیچے والے ہونٹ کا شکم کہتے ہیں، جو ہونٹ کا اندر کا جو حصہ ہے اسے شکم کہتے ہیں۔ نیچے والے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیہ کے بیر والے کنارے، اس سے ایک حرف فا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مخرج نمبر 16۔ مخرج نمبر 16 میں 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو۔ یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں۔ بحری مطلب تری والا حصہ، تر حصہ، جو ہونٹوں کا اندر کا حصہ ہے، گیلا حصہ، اسے تری والا حصہ کہتے ہیں۔ اس سے ایک حرف با ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے میم، تو میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بری کہتے ہیں۔ بری کہتے ہیں خشکی والا حصہ، یعنی ہونٹوں کا بیر والا حصہ۔ با میں ہونٹوں کا اندر والا حصہ اور میم میں ہونٹوں کا بیر والا حصہ۔ اس کے بعد ہے واو، تو واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ تو یہ جو 4 حروف ہیں، فا، با، میم اور واو، ان چاروں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں۔ شفویہ کا معنی ہے ہونٹ، یعنی یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شفویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مخرج نمبر 17، خیشوم، یعنی ناک کا بانسا۔ جب ہم حرف غنہ یا اخفا ادا کرتے ہیں تو زبان کو اوپر لے کے جاتے ہیں تالوں کی طرف۔ اس میں تھوڑا فرق ہے غنہ اور اخفا میں۔ غنہ میں زبان کی نوک اوپر تالوں کی طرف لے کر جانی اور دبانا ہے، سختی سے پڑھنا ہے۔ جس سے مثال ہے ان کا ان، زبان کی نوک کو دبانا ہے، سختی سے پڑھنا ہے۔ اور اخفا میں زبان کی نوک کو تالوں کی طرف لے کر جانا ہے، مگر تالو سے بالکل قریب مگر جدا، یعنی تالو سے دبانا نہیں ہے، سختی سے نہیں پڑھنا، اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ جیسے ان کنتم، اب غنے میں ان اور اخفا میں ان، یعنی زبان کا تعلق تالو کے ساتھ ہے، غنے میں بھی اور اخفا میں بھی، لیکن غنے میں زبان کو دبانا ہے، سختی سے پڑھنا ہے، اور اخفا میں نرمی سے۔ الحمدللہ ہمارے 17 مخارج مکمل ہوئے۔ تو یہ جو ہم نے مخارج پڑھے ہیں، تو آخر میں کہ اگر ہم کو مخرج معلوم کرنا ہو تو کیسے معلوم کریں کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس حرف کو ساکن کر دیں، اور اس ساکن حرف سے پہلے ما قبل حمزہ وصلی لگا دیں، تو جہاں آواز ٹھہرے گی، رکے گی، وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں لفظ جیسے اس، از۔ اب زبان کی نوک دانتوں پہ جا کے رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، تو اس کا سین جس طرح ہے اس، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک
ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کے اندر والے کنارے۔ تو الحمدللہ ہمارے 17 مخارج مکمل ہوئے۔ تو انشاءاللہ اگلا سبق ہے صفات کے متعلق، تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور بات سمجھ آئی ہو، یا اگر کوئی مخارج میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات رہ گئی ہو، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں صفات کا بیان ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔